یہ گنتی کے چند دن ہیں یعنی ایک مہینہ. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اور اس میں بھی ہم نے سہولت رکھ دی ہے، اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ ان کی گنتی بعد میں پوری کر لے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين. اور جو کمزور اور ویک ہو جائے، خود روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو وہ ایک غریب آدمی کو اپنی جگہ پر روزہ رکھوا دے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دونوں کو برابر ثواب عطا فرمائیں گے. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ. وہ اگر مسکین اور غریب کو اچھا کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بہت ہی زیادہ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ. اور اگر ساری کمزوریوں اور ناتوانیوں کے باوجود، سفر اور حضر کے باوجود اور بیماری کے باوجود اگر سکت اور طاقت ہو، روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے. ان کنتم تعلمون. اگر تمہیں اس بات کا علم ہو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان المبارک کا مہینہ وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے جس میں ہم نے اپنا قرآن نازل کیا ہے. قرآن اور کلام اسی مہینے میں ہم نے نازل کیا ہے. ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت. وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کی کسوٹی ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ. فرمایا جو رمضان المبارک میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور قرآن پاک کی تلاوت ہے. فرمایا جو رمضان المبارک میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، مغفور لہ، اس کی بخشش کر دی جاتی ہے. وسائل اللہ فیہ لا یخیب، اور جو رمضان المبارک میں اللہ سے مانگتا ہے اس کو عطا فرما دیا جاتا ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. فرمایا میرے اور آپ کے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ روزہ بھی اور قرآن بھی کل قیامت کے دن بندے کی اللہ کی عدالت میں شفاعت کریں گے، ان کی سفارش کریں گے. فشفعنی قالا فشفعنی، سفارش کریں گے. اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، اور ان کی شفاعت اللہ مالک الملک قبول فرمائیں گے. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم.
کی بخشش کے حوالے سے خطائیں اپنی، ان کی بخشش کے حوالے سے خطائیں اپنی سوچتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے، کتنا خوش بخت ہوں کہ میری بخشش کے لیے ماہ رمضان ہر سال بسال آتا ہے۔ اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، مدح و ستائش کے بعد اسی ارحم الراحمین غفور الرحیم کی بارگاہ میں فریاد ہے کہ اے مولا کریم، ہم تمام حاضرین و حاضرات کی طرف سے بھی، سامعین و سامعات کی طرف سے بھی، روئے زمین کے تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی، اپنی تمام کی تمام زمینی اور آسمانی مخلوقات کی طرف سے بھی اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لا تعداد انگنت بے شمار اور بے حد و حساب درود و سلام کی بارش نازل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، اس بات پر ہم سب خواتین و حضرات، تمام مسلمان جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سال پورا ہمارا خیریت و عافیت سے گزارا، اور اب ہم رمضان المبارک کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جمعرات کو یا انشاءاللہ جمعے کو پہلا روزہ ہوگا۔ دعا کریں یہ تھوڑا سا عرصہ بھی اللہ خیریت و عافیت سے گزارے اور خالق کائنات ہمیں رمضان المبارک کی بہاریں عطا فرمائے، رمضان المبارک کی سعادتیں، فضیلتیں اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری عبادتیں، پوری کی پوری عبادتیں، تلاوتیں، سخاوتیں اور ذکر اذکار اللہ پورے اہتمام سے ہم سب کو کرنے کی توفیق بخشے۔ یہ بڑی قیمتی گھڑیاں اور بڑے قیمتی لمحات آ رہے ہیں۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک سانس بڑا قیمتی ہے، انمول ہے، بے مثل اور بے مثال ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو اس کی اسی طرح قدر کرنی چاہیے جس طرح ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدر کرتے تھے، اور جس طرح اللہ کے رسول نے رمضان المبارک کا احترام بتایا ہے اور اس کی قدر کرنی سکھائی ہے، اور جس طرح ہم حضور اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے،
اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آج مختصر سے وقت میں ایک تو وہی باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو رمضان کی آمد پر امام کائنات، فخر موجودات، نبی سلطان، محبوب الرحمن، میرے اور آپ کے ایمان کی جان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، حضرت سلمان فارسی، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کو کوئی خطرہ ہے یا ڈر ہے، آپ اونچی آواز سے کیوں نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے؟ ایک جمعہ میں نہیں پڑھاتا تو آپ کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو زندہ بیدار ہوشیار ہو کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات آپ کو یہ توفیق اور ہمت عطا فرمائے اور یہ بیداری عطا فرمائے کہ آپ بیٹھے ہوئے اس طرح نہیں ہے کہ بھی پتہ ہی کچھ نہیں، بھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا بیان ہو رہا ہے اور اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہے، یہ آپ سب دوستوں بھائیوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ میں نے 2 دفعہ پڑھا، مگر آپ لوگوں نے اس طرح اس کا حق نہیں ادا کیا جس طرح کوئی صحیح معنوں میں محبت اور پیار کرنے والا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر بے ساختہ تڑپتا ہے اور اس کی زبان پر آتا ہے درود پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ اپنی کمزوریاں، غفلتیں، لاپرواہیاں، یہ دنیا کے معاملے میں تو ہم بڑے ہوشیار ہیں، بڑے بیدار ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، مگر دین کے معاملے میں ہم بڑے سست ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ سکول میں جانا ہو تو پورے ٹائم پر جاتے ہیں، ملازمت پر جانا ہو تو پورے ٹائم پر جاتے ہیں، دفتر میں جانا ہو تو پورے ٹائم پر جاتے ہیں، مجسٹریٹ بلائے تو پورے ٹائم پر جاتے ہیں، تھانے دار پیغام بھیج دے تو پورے ٹائم پر جاتے ہیں، عدالت بلائے تو پورے ٹائم پر جاتے ہیں، مگر اللہ بلائے تو ہم اپنی مرضیوں سے آتے ہیں، دکانیں کھلی رکھتے ہیں، اپنے کام جاری رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ ہمیں یاد نہیں ہے، باقی ساری دنیا کے مقام اور مرتبے ہمیں یاد ہیں، مگر اللہ کا مقام اور مرتبہ جو ہے اس کو مسلمان آج بھولے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر کو اور اس کے مقام کو جاننے کا حق تھا، تم نے اس طرح اللہ کے مقام کو جانا ہی نہیں ہے۔ یہ کمزور لوگ، ناتوان لوگ کہ جو حقیقی حکمران نہیں ہے، نہ ان کے پاس حقیقی طاقتیں ہیں، اللہ جو سب کچھ اس کے پاس حقیقی طاقت ہے اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، حکمرانوں کا حکمران ہے اور ساری دنیا جہان اس کے مٹھی میں ہے، اس کا آرڈر جو ہے وہ ہمارے لیے وہ حیثیت نہیں رکھتا جو ایک تھانے دار کا آرڈر ہمارے لیے حیثیت رکھتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، خود ہی غور کریں کہ ہم کس درجے کے مومن ہیں اور کس درجے کے مسلمان ہیں۔ وہ بھی مسلمان ہیں کہ خطبہ جمعہ ہے اور سارے دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس کو پوچھو وہ کہے گا میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں، مجھ سے بڑا کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں اسلام کے، محبت رسول کے اور اللہ تعالیٰ اپنے حق کے ذمہ داریاں جو ہیں وہ سمجھنے کی توفیق بخشے۔ سرور کائنات، فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضور کے عظیم جلیل القدر، بہت ہی محبوب ترین صحابی اور اللہ تعالیٰ کے اور رسول کے پیارے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اسی طرح ہر وقت آپ لوگ جو ہیں وہ بیدار اور ہوشیار رہیں، یہ ذمہ داری ہے ہماری
کہ ہم حق کے معاملے میں بھرپور ساتھ دیں، بھرپور تائید و حمایت کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رمضان آنے والا تھا، یا پہلی رمضان تھی یا ایک دن پہلے تھا، تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سب کو جمع کیا، اور ہم مسجد میں جمع تھے تو حضور نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظیم ترین، مبارک ترین، مقدس ترین مہینے نے اپنے سائے ڈال دیے ہیں، یعنی رمضان نے۔ حضور نے فرمایا شہر مبارکن، یہ مبارک ترین مہینہ ہے، مبارک ترین مہینہ ہے۔ یہ کس نے ارشاد فرمایا؟ کس نے ارشاد فرمایا؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اونچی بولو، اونچی بولو۔ شہر فیہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لیلۃ، ایک رات ایسی ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی قدر اور منزلت جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں۔ وقیام اللیلہ تطوعا، اور اس مہینے میں رات کی عبادت کو اپنا قرب حاصل کرنے کا، رب کے نزدیک ہونے کا اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے اور آپ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا، جو اس مہینے میں کسی نیک صالح عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا وہ سوال پورا فرما دے گا۔ اور فرمایا نفل پڑھے گا تو میرا اللہ اس کو فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور فرض پڑھے گا تو اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو زیادہ خلوص کے ساتھ دے گا اس کو 700 گنا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ اور قرآن نے اس کی مثال دے کر بات سمجھا دی۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلها 100 حبہ۔ فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو، ہم تمہیں مثال دے کر سمجھاتے ہیں، مثال دے کر، جو روزانہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ تم زمین میں، زمیندار یا کوئی بھی، وہ زمین میں 1 گندم کا بیج ڈال کر آتا ہے، 1 گندم کا۔ فرمایا اس کی جگہ پر کبھی تو ہم 1 نالی اگاتے ہیں اور اس پر 1 سٹا لگ جاتا ہے، اور کبھی 2 نکالتے ہیں 1 دانے سے، سارے کہو سبحان اللہ۔ 1 دانے سے 2 نکالتے ہیں، کبھی 1 ہی دانے سے 7 بالیاں نکالتے ہیں، اور 7 سٹے لگتے ہیں اس کو، اور 7 سٹوں میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ جب اللہ 1 دانے کے بدلے میں 700 دانے تمہیں زمین سے عطا فرما سکتا ہے، تو کیا 1 روپیہ رب کی راہ میں دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے تمہیں 700 درجے ثواب عطا نہیں فرما سکتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، سارے کہو سبحان اللہ۔ اس میں صرف پانی پینے کے لیے صبر نہیں کرنا اور روٹی نہ کھانے سے صبر نہیں کرنا، بلکہ لوگوں کی زیادتیوں اور بد اخلاقیوں پر بھی صبر کرنا ہے۔ اور کوئی بری بات کہے
تو اس کو میرے پیغمبر نے فرمایا یہ کہو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، تم تو گالیاں دے رہے ہو، لیکن میں روزے سے ہوں، میں گالیاں دے سکتا نہیں۔ حضور نے فرمایا جو شخص زبان کا بھی روزہ رکھتا ہے اور ہاتھ کا بھی روزہ رکھتا ہے، آنکھ کا بھی روزہ رکھتا ہے اور اپنے پاؤں کا بھی روزہ رکھتا ہے، سارے بدن کا روزہ رکھتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے سارے بدن کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے، اس ایک روزے کی وجہ سے میرا رب اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ خود ہی غور فرما لیں، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت کتنی سستی کر دی ہے، اور پھر بھی حاصل نہ کریں تو کس قدر ہماری بدبختی اور بد نصیبی ہے۔ اسی لیے سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منبر پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر، دوسری سیڑھی پر پھر کہا اللہ، منبر پر چڑھتے ہوئے حضور نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے فرمایا آمین۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، دعا کرنے والا تو کوئی نہیں تھا، مگر آپ کہہ رہے تھے آمین۔ آمین کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ آمین کا معنی یہ ہے، ایک بندہ دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو جو بندہ آمین کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے کہ یا اللہ اس دعا کو قبول فرما لے۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ اب بتاؤ آمین کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، یا سمم بکمن امیون بن کے بیٹھا رہنا چاہیے دعا کے وقت؟ ایک امام دعا کر رہا ہے، خطیب دعا کر رہا ہے، یا کوئی بزرگ دعا کر رہا ہے، یا ایک بندہ دعا کر رہا ہے، اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ لوگ سمم بکمن بن کر بیٹھے رہتے ہیں، آمین نہیں کہتے۔ حالانکہ آپ مجھے بتائیں، کوئی اگر آپ کے لیے، سارے ملک کے لیے، قوم کے لیے اچھی چیز مانگ رہا ہے تو اس کی آپ کو تائید اور حمایت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بندہ تو کوئی دعا کرنے والا نہیں تھا، آپ آمین کہہ رہے تھے۔ تو حدیث لمبی ہے، 3 باتوں کے بارے میں فرمایا۔ ایک بات تو یہ کہی کہ فرمایا جبریل آئے تھے، سارے کہو سبحان اللہ، سید الملائکہ جبریل، وحی لانے والے پیغمبر فرشتے جو سارے نبیوں پر وحی لے کر آتے رہے، سارا کلام اللہ تعالیٰ نے جس نبی پر بھی بھیجا وہ جبریل امین کے ذریعے سے بھیجا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتلاؤں، جبریل جو بھی کلام لے کر آئے، جس نبی پر بھی آئے، رمضان المبارک میں لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو زبور ہے یہ بھی رمضان میں اتری، تورات بھی رمضان میں اتری، انجیل بھی رمضان میں اتری، اور قرآن بھی رمضان میں اترا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا، جس انداز سے آپ کو بات ذرا اچھی سمجھ آ جاتی ہے، میں اس طرح آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک اللہ والے نے کہا ہے، سارے کہو سبحان اللہ۔ اس نے کہا، اور بڑے خوبصورت اور حقیقی انداز میں کہا داتا نہیں کوئی بھی رحمان سے بڑھ کر، دینے والا، رزق بخشنے والا، مہربانیاں کرنے والا، داتا نہیں کوئی بھی رحمان سے بڑھ کر۔ جن کو تم داتا کہتے ہو اللہ کے بندو، انہوں نے تو اپنی کتاب کشف المحجوب کے مقدمے میں خود لکھا ہے کہ لوگ، جاہل لوگ مجھے داتا کہتے ہیں، حالانکہ میں کسی کو ایک دانہ بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ انہوں نے اپنی دوسری کتاب کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ لوگ مجھے گنج بخش کہتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ غلط ہے
گنج بخش بھی اور رنج بخش بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اولیاء اللہ کی باتیں بھی تم نہ مانو، قرآن کی باتیں بھی تم نہ مانو، اور اللہ کے رسول کی باتوں بھی تم نہ مانو، تو مجھے پتہ نہیں کہ کس طرح کی اور کس قسم کے تم عاشق رسول ہو اور کس قسم کے تم مسلمان اور مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا میں جتنی اللہ کی توحید سمجھائی ہے یہ اللہ کے ولیوں نے سمجھائی ہے، بزرگوں نے سمجھائی ہے، انہی اکابرین نے سمجھائی ہے، مگر برا ہو پیٹ کے لالچ کا کہ لوگوں نے ان کی قبروں کو اور ان کی کرامتوں کو بیچ بیچ کر اپنی پراپرٹیاں اور جائیدادیں بنانی شروع کر دی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے، جس طرح وہ ساری عمر لوگوں کو ہر طرف سے ہٹا کر اللہ کی طرف بلاتے رہے، یہ بھی لوگوں کو دوسروں کی طرف سے ہٹا کر اللہ کی طرف بلاتے۔ مگر افسوس کہ جو کام اولیاء کا تھا وہ تو ہم نے کیا نہیں، اور ان کی قبروں کو اسی لیے اقبال نے کہا نا کہ جن کو آتا نہیں اور دنیا میں کوئی فن تم ہو، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جن میں ہیں آسودہ وہ خرمن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو اور قبروں کی تجارت کر کے، ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، اور کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس نے کہا داتا نہیں کوئی بھی رحمان سے بڑھ کر، اور مرشد نہیں کوئی احمد ذیشان سے بڑھ کر، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور مرشد نہیں کوئی بھی، یا تو رسول اللہ کی نبوت ختم ہو گئی ہے، یا حضور کی تعلیمات جو ہیں وہ کہیں موجود نہیں ہیں، اور یا پھر حضور کی سیرت پاک جو ہے اس میں کوئی کمی ہے یا نقص ہے، تو پھر تو آپ اور کسی کو بھی تلاش کر لیں۔ لیکن جب رسول اللہ کی نبوت بھی موجود ہے، رسالت بھی موجود ہے، آپ کی راہبری بھی موجود ہے، رہنمائی بھی موجود ہے، اسوہ حسنہ بھی موجود ہے، آپ کی حیات طیبہ بھی موجود ہے، ساری کی ساری محفوظ ہے۔ جس طرح رب کا قرآن محفوظ ہے، اسی طرح نبی سلطان کی شان اور آپ کا مقام بھی محفوظ ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، داتا نہیں کوئی بھی رحمان سے بڑھ کر، اور مرشد نہیں کوئی احمد سلطان سے بڑھ کر، دستور نہ ہوگا کوئی قرآن سے بڑھ کر، اور دولت نہیں کوئی بھی ایمان سے بڑھ کر، اور دین نہیں کوئی بھی اسلام سے بڑھ کر، اور مہینہ نہیں کوئی بھی رمضان سے بڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کی قدر اور منزلت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان کرام قدر، حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثوابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب جنت سے کم کوئی ہو سکتا ہی؟ اللہ ہمیں صبر عطا فرمائے، برداشت عطا فرمائے، اور خالق کائنات ہمیں دوسروں کی باتوں کو بڑی خوش اخلاقی سے ان کو جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے حضور نے فرمایا، بہت بڑی بات فرمایا بشار المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، سارے کو سبحان اللہ۔
یہ کس چیز کا مہینہ ہے؟ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ ہمدردی اور خیر خواہی صرف اپنے بال بچوں سے نہیں، بیوہ عورتوں سے بھی، غریبوں سے بھی، مسکینوں سے بھی، یتیموں سے بھی، اور معذوروں سے بھی، اور جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے بھی۔ ذرا بات توجہ سے سماعت فرمائیں، یہ مہینہ جو ہے لالچ کا مہینہ نہیں ہے، طمع خوری کا مہینہ نہیں ہے، مفاد پرستی کا مہینہ نہیں ہے، خود غرضی کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ دکانوں والے بھی سن لیں، فروٹ والے بھی سن لیں، ہوٹلوں والے بھی سن لیں، چائے والے بھی سن لیں، اگر انہوں نے جنت میں جانا ہے تو میں آسان سا راستہ بتاتا ہوں کہ رمضان میں منافع خوری کی لعنت سے بچو، منافع خوری کی لعنت سے بچو، روزے داروں کا استحصال نہ کرو، جان بوجھ کر مہنگائی نہ کرو۔ اللہ کی قسم ہے اگر آپ لالچ سے بچ گئے اور آپ نے لوگوں کی ہمدردی کی، عام عوام کی، مسلمانوں کی اور غریبوں کی ہمدردی کی، تو آپ، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہ سارے عیبوں اور گناہوں کے باوجود آپ اللہ کی جنت میں چلے جائیں۔ اور اگر لالچ کر کے 4 پیسے زیادہ کما لو گے تو پیسے جو ہیں آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے، وہ پیسے کام نہیں آئیں گے، نیک اعمال کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں غور کرنے کی اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے لالچی نہ بنو، آخرت کا لالچ کرو، دنیا یہی رہ جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم نے آخرت میں رہنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کی بات سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ ہم یہاں کریں گے اس کا بدلہ ہمیں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ضرور ملے گا۔ اچھائی کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برائی کریں گے تو برا بدلہ ملے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ اس غلط فہمی سے نکل جائیں، اس غلط فہمی سے نکل جائیں، فلانا ہمیں بخشوا لے گا، فلانا بخشوا لے گا۔ بھائی جان، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ کوئی نہ پیدائشی طور پر جنتی ہے، نہ کوئی پیدائشی طور پر جہنمی ہے۔ جس نے جنتی بننا ہے اپنے اعمال کی بنیاد پر بننا ہے، اور جس نے جہنمی بننا ہے اس نے اپنے اعمال کی بنیاد پر بننا ہے۔ اس لیے میرے حضور نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، اور قرآن میں جگہ جگہ اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ وہی لوگ جنت میں جائیں گے جن کے اعمال صالح ہوں گے۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہو۔ بڑی قیمتی اور پتے کی اور 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ، پنجابی چ کہندے نا۔ اب میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں، آپ چکر میں پڑے ہوئے ہیں، مولویوں نے، پیروں نے اور ملنگوں نے اور مراسیوں نے اور قوالوں نے پوری قوم کو چکر میں ڈالا ہوا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں اچھے عمل کون سے ہیں، اعمال صالحہ کون سے ہیں۔ آج میں آپ کو بتلاتا ہوں، پلے باندھ کر لے جاؤ، اپنی خواتین کو بھی سمجھاؤ، اپنے احباب کو بھی سمجھاؤ، اپنی فیملیوں کو بھی سمجھاؤ، بچوں کو تربیت دو۔ اعمال صالحہ صرف اور صرف وہ ہیں، وہ نہیں ہے جو مولوی بتلائے، پیر بتلائے، گدی نشین بتلائے، سجادہ نشین بتائے، کوئی دوسرا تیسرا اور بتائے۔ نہیں، اعمال صالحہ صرف اور صرف وہ ہیں جو عرش والے خدا نے بتائے ہیں اور مدینے والے مصطفیٰ نے بتائے۔ اور سن لو، میری باتوں کا نام دین نہیں ہے، میرے ماں باپ کی باتوں کا نام دین نہیں ہے، میرے دادا پردادا کی باتوں کا نام دین نہیں ہے، آپ کے بزرگوں کا اور آپ کے بڑوں کے باتوں کا نام دین نہیں ہے۔ دین رب کے قرآن کا نام ہے اور محمد کے فرمان کا نام ہے۔ اس طرف آ جاؤ، اگر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے سارے راستے چھوڑ دو اور اس طرف آ جاؤ۔ اب یہ مضمون تو لمبا ہے، سارے کہو سبحان اللہ، مگر ٹائم ختم ہو گیا۔
ہے ٹائم ختم ہو گیا ہے، اس لیے میں اس کو باقی مضمون جو ہے وہ پھر رمضان میں بیان ہوتا رہے گا، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ جب بھی گرمیاں آ رہی ہوں تو ہم اپنے گھروں میں جس جس چیز کی کمی ہو اس کے لیے پورا اہتمام کرتے ہیں، اور اسی طرح عید آ رہی ہو، کوئی بھی موقع آ رہا ہو، یہ رمضان المبارک آ رہا ہے، مجھے بتائیں ہمیں مسجدوں میں نمازیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں پیدا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک آئندہ جمعرات کو یا جمعے کو، اگر جمعرات کو روزہ ہوا تو اس کا مطلب ہے بدھ کی رات کو ہم تراویحیں پڑھیں گے، اور اگر جمعے کو روزہ ہوا تو پھر جمعہ رات کو ہم رات کو تراویحیں پڑھیں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں رمضان میں داخل فرمائے، اور پورے رمضان میں اللہ اپنی عبادتیں اور رسول اللہ کی اطاعتیں کرنے کی ہمیں توفیق بخشے، اور لوگوں کے لیے سخاوتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ اپنی راہ میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ کی راہ میں دیں گے وہ تو ہمارے ضرور کام آئے گا، اور جو بچا بچا کر رکھیں گے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے کام آئے گا یا نہیں آئے گا، ہمیں خرچ کرنے کا بھی موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، میں بڑے پیار سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کیا نازل کیا؟ ذرا اونچی کھول کر بولیں۔ قرآن نازل کیا ہے۔ کیا نازل کیا ہے؟ شعر تو نہیں نازل کیے، دوڑے، قوالیاں، قصے، کہانیاں، رب نے کیا نازل کیا ہے؟ قرآن۔ ہم رمضان میں قوالیاں کرواتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، کسی شاعر کا کلام، کسی بڑے سے بڑے شاعر کا کلام، ایون صحابی رسول جو شاعر ہے اس کا کلام بھی قرآن کا مقابلہ کر سکتا؟ میرے اور آپ کے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کی زبان وحی الہی کے ترجمان سے ارشاد فرمایا جو فضیلت اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق پر حاصل ہے، وہی فضیلت رب کے کلام کو دنیا جہان کے باقی تمام کلاموں پر حاصل ہے۔ یہ مقام قرآن کو سمجھو۔ اور قرآن کے بارے میں حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، حضور آپ ذرا ہمیں تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ اہل اللہ کون ہے؟ اللہ والے کون؟ مجھے ذرا بولنا کیا؟ اللہ والے، سارے کہو سبحان اللہ۔ کیا پوچھا صحابی نے؟ یا رسول اللہ یہ بتائیں اللہ والے کون ہیں؟ اس نے کہا ان اللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ یہ بتائیں تمام لوگوں میں سے اہل اللہ کون ہے؟ سارے کہو سبحان اللہ۔ ہم نے تو بنگیوں چرسیوں کو سمجھا ہوا ہے نا، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ بھلا بنگی چرسی اور قبروں کی کمائی کھانے والے وہ بھی اللہ والے ہو سکتے ہیں؟ اللہ والا وہی ہوگا جو اللہ کے دروازے پر رہے، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے دروازے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ جو مانگنا ہے رب سے مانگو، سارے کہو سبحان اللہ۔ جو مانگنا ہے وہ رب سے مانگو۔ احسان دانش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسی سے مانگ اے دانش، باقی چھوڑ دے سب کو۔ اسی سے مانگ اے دانش اور باقی چھوڑ دے سب کو، جو پتھر کے پتھر میں بھی کیڑے کو روزی تقسیم کرتا ہے۔ جو وہاں دے سکتا ہے کیا وہ یہاں نہیں دے سکتا؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں،
یہ آپ حضرات کو میں عرض کر رہا ہوں، مسجد کے بڑے انتظامات کرنے ہیں رمضان کے لیے، بڑی چیزوں کی کمی ہے، اور آپ حضرات اپنی اپنی بساط کے مطابق کھل کر تعاون فرمائیں۔ یہ جتنی سہولتیں یہاں ہوں گی انشاءاللہ میرا اللہ آپ کو اپنے رحمت کے دروازوں سے کھول کر اس سے دگنا چگنا عطا فرمائیں گے جتنا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ اہل اللہ کون ہیں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ ہم اہل القرآن اہل اللہ۔ اہل اللہ جو ہیں وہ وہی ہیں جو قرآن والے ہیں۔ اہل اللہ کون ہیں؟ قرآن والے ہیں۔ اور رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، سب کہو سبحان اللہ۔ تو ہمیں رمضان میں قرآن کا حق ادا کس طرح کرنا چاہیے، وہی طریقہ جو سرور کائنات محمد رسول اللہ نے بتایا ہے، وہی طریقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا ہے۔ میرے اور آپ کے طریقے اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کرنے، یہ بات پکی طرح جما لیں۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، آپ میرے پاس بیٹھ جائیں، میں اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھ کر آپ کو بتا دوں گا، اور آپ خود سمجھ جائیں گے کہ وہی قبول ہونا ہے جو محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بھلا اس لیے بھیجا ہے رسول اللہ کو یا قرآن کو کہ لوگ اپنی اپنی مرضیاں بھی کرتے رہیں تو میں راضی ہو جاؤں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صرف اور صرف قرآن کی اور رسول کی اطاعت کا جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور اسی پر راضی ہوگا۔ اس کے علاوہ رب نے کسی دوسرے طریقے پر راضی ہونا نہیں ہے۔ اب مانو یا نہ مانو، جانے جہاں اختیار ہے۔ مانو یا نہ مانو، جانے جہاں اختیار ہے۔ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں۔ انشاءاللہ رمضان المبارک میں اللہ کے حکم کے مطابق پورے صحیح معنوں میں ایک ایک لفظ الگ، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا جائے گا، تیز گام نہیں چلائی جائے گی، اور جو ہے وہ ایکسپریس کی طرح کہ کوئی لفظ سمجھ آئے اور کوئی نہ آئے، اس طرح قرآن یہاں نہیں پڑھا جائے گا۔ انشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے قرآن حافظ صہیب صاحب